عتیق صاحب، پیر اشرف رسول صاحب، عرفان ڈوگر صاحب، عطیہ صاحبہ، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے تمام افسران اور جو مینوفیکچررز ہیں سپر سیڈر کے، جس کے لیے آج یہ تقریب منعقد کی گئی ہے، اور میرے مہمانان خصوصی، میرے کسان بھائی، میرے کسان بزرگ، آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ ہر دن کی طرح آج بھی میرے لیے ایک بہت خوبصورت دن ہے، ایک ایسا منصوبہ ہے جو میرے دل کے بہت قریب ہے، کیونکہ کسان بھائی میرے دل کے بہت قریب ہیں، اور جو ترقی کا راستہ ہے وہ کھیتوں سے ہو کے گزرتا ہے، پنجاب کا کسان بھائیوں سے ہو کے گزرتا ہے۔ ہم جو کھانا کھاتے ہیں، ہماری جو اکانومی ہے، اس میں جو زراعت کا کتنا بڑا رول ہے، اس کا مجھے احساس ہے۔ تو میں یہ دل سے سمجھتی ہوں کہ ہماری ترقی کا جو راستہ ہے وہ آپ کے لہلہاتے کھیتوں سے ہو کر گزرتا ہے، اور میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد میں عاشق حسین کرمانی صاحب کو اور افتخار ساہو صاحب کو شاباش دینا چاہتی ہوں، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ سب میرے ساتھ مل کے تالیاں بجائیں۔ یہ ان چند منسٹرز میں سے ایک منسٹر ہیں، ان چند ڈپارٹمنٹس میں سے ایک ڈپارٹمنٹ ہیں جو ایڈمیٹڈلی، میں اس بات کا برملا اقرار کرتی ہوں کہ میرے ابھی، ورنہ میں سب سے آگے چل رہی ہوتی ہوں، سب پیچھے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن کام کرتے ہیں، سب کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں دن رات، لیکن عاشق اور ساہو صاحب ایک ایسی ٹیم ہے میری، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ایک ایسی ٹیم ہے میری جو یقین مانے مجھ سے آگے چل رہے ہوتے ہیں، میرے دماغ میں ہوتا ہے اور یہ کر چکے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ عاشق میں ویسے حیران ہوتی ہوں کہ پتہ نہیں کس طرح آپ کو ہر چیز کے بارے میں پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک ایسے انسان کے ہاتھ میں، ایک اہل انسان کے ہاتھ میں یہ ذمہ داری آپ کی، کیونکہ آپ بہت ایک ایسا شعبہ ہیں جس کے بغیر ہماری ترقی ممکن نہیں ہے۔ تو ایک اہل انسان کے ہاتھوں میں آپ کی لیڈرشپ ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، جو اپنی ذمہ داری بخوبی نبھا رہا ہے۔ اور آج میری اسی ہفتے آپ سے دوسری ملاقات ہے، کل تیسری ہوگی، کیونکہ کل آج تو ہم ہیپی سیڈرز جو ہیں، جن کو آج میں نے ابھی دیے بھی ہیں لوگوں کو، یہ جو آپ کے سامنے یہ تصویر ہے سپر سیڈرز کی، اس کی تقسیم کے سلسلے میں آج میری آپ سے ملاقات ہے۔ اور کل ایک اور بہت بڑا دن ہے، آپ نے جو ٹریکٹرز کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، جس کے لیے مجھے 16 لاکھ سے زائد اپلیکیشنز آئی ہیں، کل ٹریکٹرز کی، ہم گرین ٹریکٹرز کی ہم پہلی قرآن اندازی کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو سپر سیڈرز ہم دینے لگے ہیں، یہ آج تک صرف 300 تھے، صرف 300، اور اب تاریخ میں پہلی مرتبہ، پنجاب کی تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس کی تعداد 1000 تک پہنچی۔ اور جو ہمارے مینوفیکچررز ہیں، انہوں نے کبھی اتنی بڑی تعداد میں یہ سپر سیڈرز بنائے ہی نہیں ہیں، ان کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے۔ تو مجھے امید بھی ہے اور مجھے خوشی بھی ہے کہ جو اب حکومتی سطح پر اس کی ذمہ داری اٹھائی گئی ہے، تو جو ہمارے لوکل مینوفیکچررز ہیں، ان کی جو پروڈکشن ہے، جس تعداد میں وہ یہ پروڈیوس کر رہے ہیں، اس میں بھی اضافہ ہوگا۔ جو الائیڈ انڈسٹری ہے وہ بھی چلے گی انشاءاللہ تعالی، اور میرا ٹارگٹ ہے کہ ہم 5000 سپر سیڈرز آپ کو دیں، اور اس میں 1000 ہم اب دینے لگے ہیں، جس میں سے تقریباً 1000 کے قریب آپ کو جا چکے ہیں۔ 7 بلین کا یہ منصوبہ ہے، 10,000 اپلیکیشنز مجھے اس کے لیے ملی ہیں، اور یہ تقریباً 13 لاکھ کا ایک سپر سیڈر ہے، جس میں پنجاب حکومت نے، ہم نے
13 लाख में से 8 लाख रुपए की सब्सिडी आपको दी है। आपको यानी मेरे किसान भाई को सिर्फ 5 लाख रुपया देना पड़ेगा। 60% की जिम्मेदारी, 60% से ज़ायद की जिम्मेदारी हमारी है। बाकी मेरा बस चले तो बिल्कुल फ्री आपको दे दूँ, और अल्लाह करे कि हमारे वसाइल इतने बढ़ जाएं। और ये जो सुपर सीडर है, आप सब तो जानते हैं, लेकिन आवाम की कंजम्पशन के लिए भी जो सुपर सीडर है, मैं अभी देख कर आई हूँ बाहर, मुझे इसके ऊपर पहले प्रेजेंटेशंस वगैरह मिलती रही हैं और मुझे पता है ये क्या है, लेकिन ये 4 काम इकट्ठे करता है। सबसे पहले जो है ये, और 4 काम बैक वक्त करता है। ये खाद डालता है आपकी ज़मीन में, जो प्लेट्स हैं इसकी जिनको डिस्क्स कहते हैं, उससे आपकी ज़मीन जो है वो तैयार होती है, और साथ खाद डालता है, फर्टिलाइज़र डालता है, बीज डालता है, और जो स्टबल है, जिसको स्टबल कहते हैं, स्ट्रॉ है, उसके भी वो काम आता है, उसको भी श्रेड कर रहा है। और इससे आपको फसल की बाकियात जलानी नहीं पड़ती। और आप जानते हैं कि आज हमें स्मॉग के बहुत बड़े इशू का, चैलेंज का सामना है, जिससे कई बीमारियां जन्म ले रही हैं, और हर साल ये एक अजदहा है जो सर उठाता है, और हम सब हुकूमत जो है वो भाग पड़ती है उसकी मिटिगेशन के लिए। लेकिन एक ये आज का जो ये हैप्पी सीडर है, सुपर सीडर है, ये बहुत बड़ा कदम है स्मॉग को ख़त्म करने की जानिब। जब आपको बाकियात नहीं जलानी पड़ेगी तो ये जो फ़िज़ा आलूदा होती है बाकियात जलाने से, उससे हम बच जाएंगे और स्मॉग में कमी आएगी। ये आपका वक्त भी बचाता है और आपको एफिशिएंसी आपकी और बढ़ा देता है। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा मंसूबा है, जो ना सिर्फ किसान भाई की मदद करेगा, बल्कि हमारा जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, उसको बेहतर करने में, उसको इम्प्रूव करने में, एयर क्वालिटी इंडेक्स को इम्प्रूव करने में, हवा की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने में ये हमारा बहुत काम देगा। और मैं मरियम औरंगज़ेब को दिल की गहराइयों से शाबाश देना चाहती हूँ, जिस तरह ये दिन रात एनवायरनमेंट की बेहतरी के लिए, ग्रीन पंजाब के लिए, स्मॉग मिटिगेशन के लिए काम कर रही हैं। मैं ऑनेस्टली 24/7 ये खातून जो है ये दिन रात इसी पे सर्व कर रही है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, और आपके तवस्सुत से आवाम से भी ये कहना चाहती हूँ कि स्मॉग को ख़त्म करना कोई एक रात, एक महीने या एक साल का काम नहीं है। इसको बेहतर करते करते कई साल लग जाएंगे, स्पेशली तब जब हमारा बॉर्डर इंडिया से मिलता है। इंडियन पंजाब में भी वही होता है, या शायद मुझे पता नहीं है वो कितने इक़दामात उठा रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ पर भी वही हो जो हम कर रहे हैं, वही इक़दामात वहाँ पर भी उठाए जाएं, तो दोनों मुल्कों के जो आवाम हैं उनके लिए बेहतरी आएगी, उनके लिए फ़िज़ा बेहतर होगी, उनकी बीमारियों में कमी आएगी। तो मैं ये आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि स्मॉग की मिटिगेशन के लिए कोई ऐसा कदम नहीं है जो हुकूमत नहीं उठा रही, और वो कदम भी हुकूमत उठा रही है जो पहले कभी किसी हुकूमत ने नहीं उठाया। उसकी डिटेल मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने पेश करूँगी। लेकिन पहली बार हमारे जो एनवायरनमेंट स्क्वाड्स हैं, स्मॉग मिटिगेशन स्क्वाड्स हैं, मुझे बाहर कल एक सड़क पे जाता हुआ नज़र भी आया था, तो बहुत एक अच्छी बात है कि हमारी रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है, कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग हो रही है कि कौन सी चिमनी से, कौन सी जगह से कहाँ धुआं निकल रहा है, फ़ौरन हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये पहले कभी नहीं हुआ। इंशाअल्लाह ताला आने वाले सालों में बेहतरी ज़रूर आएगी, इस बार भी बेहतरी आएगी, आने वाले सालों में भी आएगी इंशाअल्लाह ताला। फिर आज इसलिए भी एक तारीख़ी दिन है, एक तारीख़ी लम्हा है, क्योंकि हम पंजाब में ज़राअत के लिए मैकेनाइजेशन का आगाज़ करने जा रहे हैं। बाहर मैं जो इम्प्लीमेंट्स, जो मशीनरी मैं देख कर आई हूँ, उसमें बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स जो हैं वो हम आपको अब देने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला 60-40 की बेसिस पे, वही 60%
60% کی ذمہ داری پنجاب حکومت کی، 40% آپ کو میرے کسان بھائیوں اور بزرگوں کو دینا پڑے گا. اور اس کے اندر جو باہر میں نے دیکھا ہے اس میں ڈسک ہیرو ہے، روٹا ویٹر ہے، ویٹ ڈرل ہے، اور پوٹیٹو پلانٹر ہے جو آلو لگانے کی مشین ہے وہ ہے، پوٹیٹو ہارویسٹر ہے، ٹلرز ہیں، اور بہت ساری مشینری ہے جس کی تقسیم کا آغاز ہم کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑھائیں گے تاکہ آپ کو کم محنت کرنی پڑے اور اس کا جو پھل ہے، اس کی جو فصل ہے اس میں اضافہ ہو اور آپ کو فائدہ بھی زیادہ ہو. اس کے علاوہ جو بہت مہنگی مشینری ہے، میں نے ابھی باہر دیکھا ہے جاپان کی بنی ہوئی مشینری ہے، مہنگی ہے، 50 لاکھ 60 لاکھ تک کی مشینری ہے وہ، تو ظاہر ہے کسان تو وہ خرید نہیں سکتا. اس لیے میں آپ کو یہ خوشخبری سنانے جا رہی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 60 دن کے اندر 40 بلین کی لاگت سے ہم ہر پنجاب کی ہر تحصیل کے اندر ہم رینٹل سروسز شروع کرنے جا رہے ہیں جو زیرو پروفٹ پہ ہوگی. ہم ہر تحصیل کے اندر ایک ایسا نظام بنا رہے ہیں جس میں جو مہنگی مشینری ہے وہ آپ کو کرائے پہ دیں اور آپ سے زیرو پروفٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو ہم کرائے پہ دیں. جو ابھی آپ مہنگی مشینری جب آپ لیتے ہیں کرائے پہ، میں یہ پوچھ رہی تھی کہ جب کسان کرائے پہ لیتا ہے تو وہ یہ 2-3 دن میں اپنا کام ختم کر لیتا ہے، کتنے دن اس کو لگتے ہیں، تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ کتنا کرایہ آپ کو دینا پڑتا ہے. اور ابھی میں جانتی ہوں کہ جو لوگ آپ کو رینٹ پہ مشینری دیتے ہیں ان کا یہ کاروبار ہے، ایک بلیک مارکیٹ میں ایک وہ بلیک میلنگ کا ایک سلسلہ چل پڑتا ہے، کیونکہ وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اپنے منہ مانگے دام وصول کرتے ہیں، منہ مانگا رینٹ وصول کرتے ہیں، اپنی مرضی کا رینٹ آپ سے مانگتے ہیں اور آپ کو دینا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے. آپ کو وہ پیسہ ان کو دینا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو مشینری کی ضرورت ہے. تو آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، کسان بھائیوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے کیونکہ یہ ان کی مجبوری ہے، اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے. تو زیرو پروفٹ کی بیسس پہ ہم ہر تحصیل کے اندر وہ مشینری آپ کو دیں گے. آپ وہ مشینری لیں، جو ہمارا کاسٹ ہے وہ پے کریں، مشینری استعمال کریں اور واپس کر دیں انشاءاللہ تعالی. اور مجھے یہ کہنے میں بھی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم ابھی 4 جو ایگریکلچر ماڈل بازار ہیں وہ ہم بنانے لگے ہیں اور وہ 4 شہروں سے ہم اس کو شروع کر رہے ہیں. وہ ساہیوال، ایک سیکنڈ، ذرا مجھے بتانا کون سے 4 شہروں میں ایگریکلچر ہاں، ساہیوال، ملتان، سرگودا اور بہاولپور، جہاں پہ ایک چھت کے نیچے آپ کو زراعت کے شعبے سے اگر آپ منسلک ہیں تو ایک چھت کے نیچے آپ کو تمام معیاری وہ سروسز مہیا کی جائیں گی جس کی آپ کو اینڈ ٹو اینڈ پروسیس کے لیے ضرورت ہے. آپ وہ جو مالز ہیں وہ زیر تعمیر ہیں اور بہت حد تک بن بھی چکے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ہم اس کا افتتاح بھی کریں گے. جب آپ میرا کوئی کسان بھائی یا بزرگ اگر کسی ایگریکلچر مال میں واک ان کرتا ہے تو وہاں پر اس کو رینٹل سروسز، اس کو وہاں پر بینک کی سہولت، وہاں پر معیاری بیج، معیاری کھاد، معیاری پیسٹیسائڈ، ہر طرح کی اس کو سہولت ایک ہی چھت کے نیچے وہاں پر موجود ہوگی. اور یہ چاروں پہ کام الحمدللہ شروع ہو گیا ہے. کل پہلا بیلٹ ہے ٹریکٹر کا، 16 لاکھ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہمیں اپلیکیشنز آئیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ میرے جتنے کسان بھائی ہیں انہوں نے جو ایک سازش کی جا رہی تھی حکومت اور کسان کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی، پنجاب کے اندر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کرانے کی، جو کہ ان کا کام ہے کرنا،
چاہے وہ حکومت میں ہوں یا حکومت سے باہر ہوں. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو کبھی حکومت نہیں ملی. حکومت میں آئے تو فتنہ فساد, گالی گلوچ, الزامات, کارکردگی صفر. اور مسلم لیگ نون اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب آتی ہے, ابھی مجھے جن کو میں نے دیا یہ ہیپی سیڈر, تو وہ بزرگ تھے, ادھر ہی کہیں بیٹھے ہوں گے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ مینو پہلی باری جدو فری ٹریکٹر ملیا سی وہ بھی مینو نواز شریف نے دیتا سی. اور ایک اور بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں, بڑے نورانی ہیں, مجھے ملے, مجھے کہتے ہیں میں عمرے پہ گیا ہوا تھا, میں تمہارے لیے وہاں سے مدینہ منورہ سے چادر لے کے آیا ہوں, بڑا کام کر رہی ہے بیٹی. تو ان کو میں نے کہا کہ آپ کو کسان کارڈ ملا؟ کہنے لگے ہاں کسان کارڈ ملا ہے, سارے پیسے میں نے خرچ کر لیے ہیں اس کے. تو میں نے کہا آپ کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ تو انہوں نے جو ان کے الفاظ تھے, کہتے ہیں اسی آڑتیاں دی خوشامد کولو بچ گئے. تو مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی. کہتے ہیں تھوڑے میرے اور پیسے بھی لگ گئے ہیں, کارڈ کے سارے پیسے 1.5 لاکھ روپیہ میں نے خرچ کر دیا, کچھ اوپر پیسے بھی لگ گئے ہیں, لیکن مجھے خوشی ہے کہ کم از کم اپنے کسان بھائیوں کا ہاتھ پکڑنے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں, اور بھی اس کو بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کل انشاءاللہ تعالیٰ پہلا بیلٹ ہوگا, آپ کو ٹریکٹر ملے گا. ہر ٹریکٹر کے اوپر 30 سے 35 40 لاکھ کا ٹریکٹر ہے, اس پہ 10 لاکھ روپیہ حکومت پنجاب ادا کرے گی, باقی آپ کو دینا ہوگا. اور اگر جو آپ کی باقی کی رقم ہے اس کے اندر بھی اگر آپ کو ضرورت ہے تو میں نے بینک آف پنجاب کو کہا ہے کہ اپنی کریڈٹ لائنز جو ہیں وہ کسان کے لیے کھولیں, تاکہ جو لوگ پیمنٹ نہیں کر سکتے باقی, وہ آپ کو جو کریڈٹ لائن ہے وہ اویلیبل ہو. تو میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں, ہمارے جو مخالفین ہیں اب وہ یہ باتیں کرنے لگ گئے ہیں. ہمارے مخالفین اپنی جماعت, میں اس جماعت کا نام نہیں لینا چاہتی, وہ یہ بات کرنے لگ گئے ہیں اور وہ باتیں مجھ تک پہنچتی ہیں کہ یہ پنجاب کو دیکھو, ہر روز ایک نیا منصوبہ آ رہا ہے, ہر روز کام ہو رہا ہے, پنجاب آگے بڑھ رہا ہے, پنجاب ترقی کر رہا ہے. تو ہمارے وزیر اعلیٰ کو دیکھو, وہ صرف یہ جلسہ کر لو, یہ حملہ کر دو, یہ جلا دو, مار دو, ہٹا دو, بدتمیزی, بد تہذیبی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ آج ابھی سنی ہے میں نے بات, وہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون کی ہوا چل پڑی. اللہ کے فضل و کرم سے شکر ہے اس کا. کارکردگی میں, عوام کی خدمت میں, ترقی میں مسلم لیگ نون کا پلڑا کل بھی بھاری تھا, آج بھی بھاری ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی بھاری رہے گا. کیونکہ کام کرنا اور مسلم لیگ نون کے علاوہ کسی کو آتا ہی نہیں ہے. وہ کیا کر سکتے ہیں؟ مسلم لیگ نون کے مخالفین یا مسلم لیگ نون کی نقل کر سکتے ہیں. نقل کے لیے بھی عقل اور محنت کی ضرورت ہوتی, وہ بھی نہیں ہوتی ان سے. جنگلہ بس کہتے خود بھی جنگلہ بس بنا دی, وہ جس کو میں کہتی تھی کہ چلتی کم ہے جلتی زیادہ ہے. اور جن سڑکوں پہ تنقید کرتے تھے کہ سڑکیں بنانے سے قوم نہیں بنتی, اب ان کی عقل کو 7 توپوں کی سلامی دینی چاہیے جو کہتے ہیں سڑک بننے سے قوم ترقی نہیں کرتی. ایک سڑک بنتی ہے, اس کے ارد گرد کے پورے شہر جو ہیں وہ نہ صرف ترقی کرتے ہیں بلکہ آباد ہو جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں, دنیا کے کوئی بھی ماڈل اٹھا کے دیکھ لیں, اگر وہاں سڑکیں نہیں ہیں تو وہاں کون آئے گا؟ آپ کے سامنے دبئی کی مثال ہے, انہوں نے پہلے انفراسٹرکچر بنایا اور دیکھیں ان کی ترقی کدھر چلی گئی. انفراسٹرکچر کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کرتی. اس لیے میں آپ سے یہ کہتی ہوں, اور میں عوام سے بھی ایک اپیل کرتی ہوں کہ اگر ان کی زندگی میں اب بہتری آنا شروع ہوئی ہے, اور ہر شعبے میں شروع ہوئی ہے, مہنگائی کم ہونا شروع ہو گئی ہے, ملک ترقی کرنا شروع ہو گیا. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کانفرنسز دوبارہ شروع ہو گئی ہیں, دنیا ملک پاکستان پہ اب اعتبار کر رہی ہے, آ رہی ہے پاکستان. جو غیر ملکی سربراہان ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں. وہ جو ایک جمود چھایا ہوا تھا, جو ایک نزلی کی گھٹا چھائی ہوئی تھی, پاکستان اس سے باہر نکل رہا ہے اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. مہنگائی کم ہوئی ہے, جس سے میں ایک ویڈیو اس دن دیکھ رہی تھی, تو آزاد کشمیر سے کوئی
لاہور آیا ہوا تھا تو اس کو کسی نے پوچھا کہ تم اپنا آزاد کشمیر چھوڑ کے لاہور کیوں آ گئے ہو؟ اس نے کہا اتنے روٹی سستی ملتی. تو آج بھی پنجاب میں اگر 12 روپے کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے روٹی کی 20 اور 25-30 کے درمیان روٹی جا رہی تھی, اب 12 روپے 13 روپے پہ روٹی ہے. اور باقی تمام صوبوں کو پنجاب کی دیکھا دیکھی وہ روٹی کم کرنی پڑی, لیکن اس کے لیے مسلسل کام کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ اناؤنس کر دیں ایک دن کہ 12 روپے کی روٹی اپنے آپ 12 روپے کی بکے گی, ایسا نہیں ہوتا. اس کے لیے ڈیلی, روزانہ, ہر صبح, ہر دوپہر, ہر شام, ہر رات آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. میں کرتی ہوں یہ کام, میرے سامنے آفس میں اسکرین لگی ہوتی ہے جس پہ مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ روٹی اور آٹے کی قیمت کیا ہے, 10 کلو کے تھیلے کی قیمت کیا ہے, 20 کلو کے تھیلے کی قیمت کیا ہے, 40 کلو کے تھیلے کی قیمت کیا ہے. اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. پنجاب آج بھی اللہ کے فضل سے 12 اور 13 کی روٹی دے رہا ہے. باقی صوبوں نے کی 12-13 کی روٹی, لیکن وہ نہیں سسٹین کر سکے, کیونکہ اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے. اس کے لیے یہاں سینے کے اندر عوام کا درد رکھنا پڑتا ہے. میں سونے کے لیے گھر جاتی ہوں, اور جب مجھ سے وہ ٹائم بھی نہیں گزرتا, میرا دل چاہتا ہے کہ صبح اور میں واپس دفتر جاؤں اور اپنا کام شروع کروں. تو اس جذبے کے ساتھ جو ہے, کیونکہ کام بہت ہیں, وقت بہت تھوڑا ہے, کام بہت ہے, نقصان بہت زیادہ ہو چکا ہے. اور دیکھیں آج بھی ہیڈ لائنز کیا ہیں, میں آپ کو 2 بتا دیتی ہوں ڈفرنٹ اینگلز. میرے مخالف کی ہیڈ لائن کیا ہے؟ حملہ کر دو. ٹی وی آپ دیکھتے ہیں نا, ہر گھنٹے ہیڈ لائنز چلتی ہیں. ہیڈ لائنز میں کیا ہے؟ حملہ کر دو, مار دو, اس کو نہیں مانتے, اس کو نہیں مانتے, یہ جو چیف جسٹس ہے اس کو نہیں مانتے, یہ ترمیم ہم واپس کرائیں گے. اور جب میں چیف جسٹس کی جو اوتھ ٹیکنگ سیریمنی تھی, میں اس میں داخل ہوئی, وہی لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان کی حلف کی تقریب کے اندر. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ہنسوں یا روں. ٹی وی پہ ایک دن پہلے فرما رہے تھے کہ ہم یہ جب اقتدار میں آئیں گے ہم یہ ترمیم واپس کریں گے. بھئی کیوں واپس کریں گے؟ تکلیف ہو رہی ہے کہ عوام کی جو اختیار ہے وہ عوام کے پارلیمنٹیرینز کو واپس گیا, پارلیمنٹ کو واپس گیا. یہ تو تاریخی دن تھا اس دن پاکستان کے لیے, جمہوریت کے لیے. تو جنہوں نے تنقید کی وہی سامنے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ان کی سامنے فرنٹ رو میں, جو یہ کہہ رہے تھے ہم اس کو نہیں مانتے. تو یہ وہ تضاد ہے جس کی میں بات کر رہی ہوں. تو آج بھی ہیڈ لائنز کیا چلتی ہیں کہ حملہ کر دو پنجاب کے اوپر, اسلام آباد پہ حملہ کر دو, اپنے اپنے شہروں میں سب پروٹیسٹ کریں. وہ اور بات ہے کہ شہروں میں سے اب کوئی نہیں نکلتا. کیوں نہیں نکلتا؟ کیوں؟ اس لیے نہیں نکلتا کہ لوگوں کو کام ہوتا نظر آ رہا ہے. ورنہ آج 6 سال یہ پتہ ہے کیا امید لگا کے جیل میں بیٹھے تھے؟ یہ امید لگا کے جیل میں بیٹھے تھے کہ ہم نے اتنی تباہی کر دی اپنے 4 سالوں میں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکے گی اور لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے. تو آج وہ اپنے زخم چاٹ رہے ہیں بیٹھ کے, چاہے وہ جیل میں ہوں یا جیل سے باہر ہوں. ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ ہماری سیاست جو ہے وہ آخری سانس لے رہی ہے. عوام کو نظر آ رہا ہے کہ خالی باتوں میں اور کام کرنے میں کتنا فرق ہے. باتوں سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے, سیاسی بیانات, گالی گلوچ سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے, کسان کا پیٹ نہیں بھرتا. عملی کام اور محنت کرنے سے لوگوں کے پیٹ بھرتے ہیں, لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آتی ہے. تو آج بھی ہیڈ لائن یہی ہوتی ہے. ان کی ہیڈ لائن کیا ہوتی ہے کہ یہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے, یہ بھائی چپ کر کے گھر بیٹھ جاؤ, اب تم نے اقتدار میں انشاءاللہ تعالیٰ نہیں آنا کبھی بھی. اور مسلم لیگ نون کی ہیڈ لائن کیا ہوتی ہے؟ شہباز شریف صاحب کی ہیڈ لائن کیا ہوتی ہے؟ شہباز شریف صاحب کی ہیڈ لائن ہو رہی ہے کہ SCO ہو رہی ہے. کتنے عرصے بعد غیر ملکی سربراہان آ رہے ہیں, اور وہ جو مناظر پوری قوم نے دیکھے, آنیسٹلی آنکھیں ترس گئی تھیں وہ مناظر دیکھنے. ہمارے ہمسایوں میں وہ مناظر دیکھنے کو ملتے تھے, لیکن لگتا تھا پاکستان کو کسی کی نظر لگ گئی. مسلم لیگ نون کی خبر کیا آ رہی ہے؟ کسان کارڈ میں, آپ جانتے ہیں کسان کارڈ ابھی لانچ کیا ہے. کسانوں نے پورے پنجاب کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 10 ارب روپے کی خریداری پچھلے ہفتے میں کر بھی لی ہے. مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی. میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ آپ نے یہ جو 10 ارب کی خریداری کی ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ تحفہ دیا ہے کسی نے مجھے پتہ ہے آپ نے بیج خریدا ہے, مجھے پتہ ہے آپ نے فرٹیلائزر خریدا ہے, آپ نے کھاد خریدی ہے, آپ نے پیسٹیسائڈ خریدا ہے. اور آپ دیکھ لیں آج پہلا سال ہے, پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد, جب فرٹیلائزر کی کمی نہیں ہوئی, کھاد کی کمی نہیں ہوئی,
पेस्टिसाइड्स की कमी नहीं हुई और कोई आपसे ज़ायद पैसे नहीं ले रहा। 6,000 के ऊपर तकरीबन था पिछली दफ़ा खाद की बोरी, आप देखें आज कितनी कमी आई। बीज के ऊपर बीज, पिछले दफ़ा गंदम का बीज 6,000 पे था, अब 3500 के ऊपर। तो ये अपने आप तो नहीं हो रहा ना, कोई आपका हमदर्द इधर बैठा है नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की सूरत में जो दिन रात आपके बारे में सोच रहा है मेरे किसान भाइयों। और बहुत जल्द मुझे लगता है कि मैं भी अब ज़राअत शुरू कर दूंगी, रायवंड में है ज़मीन मेरे पास, क्योंकि मैं अब पूरी किसान बन गई हूँ माशाल्लाह। मैं आखिर में आप सबका एक बार फिर शुक्रिया अदा करती हूँ और मेरी दिल से दुआ है कि मेरा जो किसान है, मेरा जो किसान भाई है, मेरी जो किसान बहन है, मेरा जो किसान बुज़ुर्ग है, अल्लाह ताला उनकी फ़सलों में, उनके काम में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और उनकी बहुत ज़बरदस्त फसलें हों, बम्पर क्रॉप्स हों और उनको फ़ायदा भी हो, प्रॉफिट भी हो और हम सब मिल के फिर उसको सेलिब्रेट करें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासिर हो, अल्लाह ताला पंजाब का हामी व नासिर हो, अल्लाह ताला आप सब का हामी व नासिर हो। नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। शुक्रिया। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ किसानों में ज़रूरी आलात और सुपर सीडर की तकसीम की तकरीब से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि मुखालिफिन भी कहने लगे हैं कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हवा चल पड़ी है।